سورۃ فاطر کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کچھ بھی۔ کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ چلاتے رہیں گے اس جہنم میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے، ہم اچھے اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو عمل ہم کرتے رہے ان کو چھوڑ کر۔ اولم نعمرکم، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں سمجھ جاتا سمجھنے والا، وجاءکم النذیر، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، فذوقوا، پس اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھیانک اور خوفناک انجام اور اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی ہیں، جن لوگوں نے قرآن کریم کی وراثت کو ضائع کر دیا۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، اللہ رب العالمین اپنے مصطفیٰ بندوں کو، چنے ہوئے چھانٹے ہوئے بندوں کو قرآن کریم کا وارث بناتے ہیں۔ پھر ان کے 3 طبقات بنتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وراثت کو قبول تو کرتے ہیں لیکن صحیح طور پہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، ظالم بن جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو درمیانی راہ چلتے ہیں، کبھی گناہ ہو گئے، کبھی معافی مانگ لی۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں طبقات وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی وراثت کو قبول ضرور کیا، اس کو ٹھکرایا نہیں،
عملی لحاظ سے کمی کوتاہی کے اعتبار سے یہ 3 طبقات ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر یہ تینوں طبقات بخشے جائیں گے جنہوں نے قرآن کی وراثت کو ٹھکرایا نہیں۔ سابق بالخیرات تو اللہ کے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ درمیانی راہ چلنے والے حساب یسیر کے بعد، معمولی حساب کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ظالم لنفسی ہی ہوں گے ان کو اللہ اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس شخص نے ان تینوں طبقات میں بننے کی بجائے قرآن کی وراثت کو ٹھکرا دیا، قبول ہی نہیں کیا، بلکہ الٹا قرآن کریم کا مقابلہ کیا، دین کے مقابلے میں آئے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تو پھر ان لوگوں کا بھیانک اور خوفناک انجام کیا ہوگا، اللہ پاک نے اس کی چند جھلکیاں یہاں بیان فرمائی۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے یوں ان کا تذکرہ کیا، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر بنے۔ کافر وہی ہوتا ہے جو منکر ہو جائے، انکار کر دے، میں نہیں مانتا، اور مقابلے میں آئے اور روڑے اٹکائے۔ اصل میں کافر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو۔ رب کا سب سے بڑا ناشکرا وہ ہوتا ہے جو رب کے پیغام کو ٹھکرا دے، یہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ پاک فرماتے لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ جہنم بڑی خوفناک چیز ہے، جہنم کی آگ بڑی خوفناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو جلایا اور 1000 سال تک جلایا، جس سے وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو مزید 1000 سال اس کو تپایا اور جلایا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالی سیاہ آگ ہے جس میں روشنی بھی کوئی نہیں۔ دنیا کی آگ تو پھر بھی اس میں روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں روشنی بھی کوئی نہیں، اندھیرا، کالی سیاہ آگ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت اور شدید ہے جہنم کی آگ۔ ہم میرے دوستو یہاں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی انسان دنیا کی آگ کو ہاتھ میں لینا چاہے، اس میں ہاتھ ڈالنا چاہے، بڑا مشکل ہے۔ تو جہنم کی آگ سوچیں ذرا، جو اس سے بھی 70 درجے زیادہ ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، 7 دفعہ یہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو ضرور جہنم سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جہنم ایسی خوفناک چیز ہے جس سے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کافروں کا ٹھکانہ ہے، یہ دوزخ جو ہے یہ کافروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں جب بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ پاک ہر جنتی کو اس کا وہ ٹھکانہ دکھائیں گے جو جہنم میں بننا تھا۔ جہنم میں بھی اس کا ایک ٹھکانہ ہوگا، اللہ اس کو دکھائیں گے اور دکھا کے کہیں گے کہ دیکھو اگر تم مجھے راضی نہ کرتے تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، آج تم نے مجھے راضی کیا ہے لہذا میں نے تمہیں اس سے بچا کے جنت میں ٹھکانہ عطا کر دیا،
جس سے جنتی کی خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا اسی طرح جہنمی، ہر جہنمی کو بھی اللہ اس کا وہ ٹھکانہ دکھائیں گے جو جنت میں ہے۔ اللہ پاک نے دونوں جگہوں پہ جگہ الاٹ کی ہے، اپنی مرضی سے بندہ خراب کرتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ بندہ خود سے اپنی عملوں سے اپنے ٹھکانے کو برباد کر لیتا ہے۔ تو جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھو، اگر تم برے اعمال نہ کرتے، اللہ کو ناراض نہ کرتے تو یہ جنت میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن تم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اب تم اس ٹھکانے سے محروم ہو اور جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر جہنمی کی حسرت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور افسوس کرے گا کاش میں اللہ کو راضی کر کے آتا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو اس خوفناک اور بھیانک انجام سے پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صورتحال ان کی یہ ہوگی کہ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ وہ مر ہی جائیں، موت ہی آ جائے۔ دنیا کے اندر انسان بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو گھبرا کے کیا کہتا ہے کہ یار اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ جیسے کسی نے کہا نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر دنیا میں تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو بیماری آ گئی، مشکل آ گئی، حالات گھٹن والے ہو گئے تو موت ہی آ جائے گی زیادہ سے زیادہ، پھر تو جان چھوٹ ہی جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ موت کے بعد بھی حالات اچھے نہ ہوئے تو پھر تو موت بھی کوئی نہیں آنی۔ موت ایک آدمی کو ایک ہی دفعہ آنی ہے، دوبارہ کوئی موت نہیں، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی یا جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کو وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، موت بھی نہیں ہوگی، زندگی بھی نہیں ہوگی۔ زندگی نہ ہونے کا مطلب کیا؟ ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے جس کے اندر عذاب ہی عذاب ہو، مشکلات ہی مشکلات ہوں، آگ ہی آگ ہو، سانپ اور بچھو ہوں، اور عجیب قسم کی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس لیے زندگی بھی کوئی نہیں ہوگی، اور اس عذاب میں کوئی اللہ پاک کی طرف سے اس کا اینڈ بھی نہیں ہوگا، یہ ختم بھی نہیں ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ بلکہ فرمایا موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت بھی مر گئی ہے، اب کسی کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ پاک سے مالک جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا جو افسر ہے، فرشتہ جو جہنم کا سپریڈنٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ مالک سے کہیں گے نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے، ہم مر ہی جائے۔ لیکن وہ مالک بھی ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ ہی کرے گا، اس کے سوا کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور کبھی کہیں گے اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے لیے عذاب تھوڑا سا ہلکا ہی کر دے، ایک دن ہی ہلکا کر دے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ کبھی جمعرات آ جاتی، جمعہ آ جاتا، پڑھائی کی بھی ہمیں تخفیف ہو جاتی کہ آج چلو تھوڑا سا پڑھ لو۔ تو یہاں جہنم کے اندر ہمارا عذاب ہی ہلکا کر دے اللہ، کوئی ایک دن ہمیں جو ہے چھٹی دے دے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے لا یخفف عنہم من عذابہا، وہاں عذاب میں تخفیف بھی کوئی نہیں ہوگی، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ سورۃ نبا میں فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس عذاب کو چکھتے رہو، اب کچھ نہیں بڑھے گا سوائے عذاب کے۔ بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا تو عذاب میں ہی اضافہ ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں، ہماری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر بڑے کافر اور ناشکرے کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر کے آئے گا اس کو یہی بدلہ ملے گا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ نے کتنی بڑی رحمت کی
کہ اللہ پاک نے وہ حالات جو ابھی سالوں بعد بلکہ سینکڑوں سالوں بعد پیش آنے ہیں وہ اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیے۔ اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا، ایک ایک چیز کلیئر کر دی کہ بھائی یہ صورتحال ہوگی، اگر مجھے ناراض کر کے آئے تو پھر یہ انجام بھگتنا پڑے گا۔ اگلی جھلک اللہ پاک فرماتے کیا ہوگی؟ فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، روئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ بندہ افسوس کرتے ہوئے اپنی انگلی چبانا شروع کرے گا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کا بہت زیادہ اس کو نقصان ہو جائے تو افسوس کرتے ہوئے پھر اپنی انگلیوں کو چباتا ہے کہ ہائی یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو وہاں بھی جب جہنم کی سزا میں مبتلا ہوگا تو افسوس کرتے ہوئے انگلی سے چبانا شروع کرے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا، لیکن اس حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روئیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اللہ رب العالمین کی منت و فریاد کریں گے۔ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس رونے دھونے چلانے اور چیخنے میں اور منت سماجت اور پکارنے میں پتہ نہیں ہزاروں سال گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہزاروں سالوں کے بعد جواب آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ اللہ کی طرف سے یہی جواب آئے گا، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ آج میرے محترم دوستو، بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہو، جتنا بڑا نافرمان ہو، ایک دفعہ کہے یا اللہ، بندہ ایک دفعہ زبان سے کہے یا اللہ، اللہ پاک فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے یا سمد، اللہ فرماتے لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے بتا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ فوراً جواب دیتے، لیکن جب جہنم میں جائیں گے اللہ اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا، ہزاروں سالوں تک پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور جب جواب آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے بات مت کرو، میں نہیں تم سے بولنے والا۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں اللہ کس قدر ناراض ہوگا ان لوگوں پر۔ اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک سے کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، نعمل صالحا، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کو چھوڑ دیں گے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ہم گانا بجانا کرتے تھے، اب نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہم گندے مناظر دیکھتے تھے، اللہ اب نہیں دیکھیں گے۔ دنیا میں ہم بے شرمی کے کام کرتے تھے، اللہ اب ہم نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہم حرام کماتے، حرام کھاتے تھے، اے اللہ اب نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ دعائیاں دیتے رہیں گے، ہزاروں سال بیت جائیں گے۔ سورۃ الف لام میم السجدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، اچھے اعمال کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہم مان گئے ہیں، ایک دفعہ ہمیں بھیج دے واپس۔ لیکن وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو چلا گیا بس چلا گیا، پھر اس کے بعد واپسی کوئی نہیں۔ وہاں جب اللہ پاک سے یہ دعائیاں دیں گے اور منتیں فریاد کریں گے تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم،
ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ دنیا کے اندر تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں سمجھنے والے کے لیے سمجھنے کا موقع تھا، تم نے اس کو ضائع کیا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد 17 سال کی عمر ہے۔ 17 سال کی عمر جس کو مل گئی، پھر اس کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا اللہ میں جو ہے نا مجھے معلوم نہیں ہوا، اے اللہ تو اب مجھے معاف کر دے۔ فرمایا پھر 17 سال کی عمر کے بعد پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں 18 سال کی عمر، ایک اور بزرگ فرماتے ہیں بالغ ہونے کی عمر۔ علماء نے لکھا ہے بالغ انسان 15 میں ہو جائے، 16 میں ہو جائے، 17 میں ہو جائے، 18 میں ہو جائے، جب بالغ ہو گیا تو اللہ نے اتنی سمجھ دے دی کہ اپنی آخرت کو پہچان سکتا ہے۔ اب یہ جان سکتا ہے کہ میرے کس عمل سے میری آخرت سنورے گی، کس عمل سے میری آخرت بگڑے گی۔ تو 17 سال کی عمر ہو، بالغ ہونے کی عمر ہو، کوئی عمر ہو، جب یہ انسان بالغ ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب تجھے اتنی سمجھ اللہ نے دے دی، اتنی عمر تجھے دے دی، دنیا کے اندر تو نفع نقصان سمجھتا تھا، تجھے ساری معلومات تھیں کہ موبائل کیسے چلانا ہے اور کمپیوٹر کیسے چلانا ہے اور لیپ ٹاپ کیسے چلانا ہے اور موٹر سائیکلیں کیسے بھگانی ہیں اور گاڑیاں کیسے بنانی اور چلانی ہیں، دنیا داری کی ساری سمجھے رکھتا تھا۔ بے وقوف آدمی یہ پتہ نہیں چلا میری آخرت کیسے بنے گی، میری آخرت کیسے بنے گی۔ اب یہاں کے بہانے لگاتا ہے جی پتہ نہیں چلا، وہاں سوچنا تھا۔ 17 سال کی عمر میں جب سب کچھ سیکھ رہا تھا تب یہ سیکھنا تھا کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، تب یہ سیکھنا تھا میری آخرت کیسے بنے گی، تب یہ سیکھنا تھا کہ میں آخرت میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ جب تو نے اس عمر کو ضائع کر دیا تو اب یہاں کوئی بہانے نہ تراش، یہاں سے کوئی واپسی کا چانس نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو عمر ہے، زندگی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح جب بندہ اٹھتا ہے سو کے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توبہ کا ایک موقع اور دے دیا۔ شام جب ہوتی ہے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ دن بھر کی جو میں نے غلطیاں گناہ کیے ہیں، اللہ نے رات کی تنہائی میں معافی کا ایک موقع اور دے دیا۔ تو دن رات کا گزرنا، دنیا کے اندر یہ مختلف قسم کے حالات کا آنا، یہ انسان کو اس بات کی طرف متنبع کرتا ہے کہ دیکھو وقت آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ اللہ فرماتے ہم نے اتنی عمر تمہیں دی ہے کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، اور صرف عمر نہیں دی، عمر دے کے خود چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود سمجھو، بلکہ فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس نذیر بھی آئے۔ نذیر سے مراد ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، متنبع کرنے والا۔ ہمارے اس امت کے سب سے بڑے نذیر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں آ کے خبردار کیا، آپ نے ہمیں آ کے آگاہ کیا۔ پھر آپ کی نیابت کے اندر علماء امت کے علماء وہ خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ بچ جاؤ، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ امت کے مبلغین واعظین اس طرف متنبع کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سفید بال ہیں، انسان کے سفید بال، یہ بھی اللہ کی طرف سے نذیر ہیں۔ جب ایک سفید بال آتا ہے
تو وہ دوسرے بالوں سے کہتا ہے چل بھائی تیاری پھڑ ہون جان دا وقت آ گیا، اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ سفید بال یہ بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے دنیا میں انسان کو کوئی بیماری آئے، جب بیماری آتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نذیر ہوتا ہے، نوٹس ہوتا ہے، وارننگ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے جانے کا وقت آ رہا ہے، خیال کرو تمہارا موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے اپنے ہم عمر لوگ جب دنیا سے جائیں، دوست احباب رشتہ دار جب دنیا سے جائیں، کسی کے جنازے میں شریک ہو تو یہ جنازے بھی نذیر ہوتے ہیں، یہ بھی متنبع کرتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا اب تیری باری ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ فرماتے دیکھو میں نے تمہیں عمر دے کے چھوڑ نہیں دیا، کتنے تمہارے پاس پیغام بھیجے ہیں، کتنی ڈاک بھیجی ہے، کتنے تمہیں ڈرانے والے بھیجے ہیں۔ سفید بال آئے انہوں نے متنبع کیا، بیماری آئی اس نے متنبع کیا، دوست احباب کی وفات ہوئی اس نے متنبع کیا، کسی جنازے میں شریک ہوئے اس نے متنبع کیا، کسی عالم کے مجلس میں بیٹھے اس نے بتلایا آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے اس نے بتلایا، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے اس نے آگاہ کیا۔ جاءکم النذیر، عمر بھی دی، نذیر بھی آتے رہے، تو پھر بھی تمہیں مت نہ آئی، پھر بھی تمہیں عقل نہ آئی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی کہ ہم ابھی اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم نہیں سمجھے تو بھاڑ میں جاؤ، فذوقوا، اب یہی عذاب چکھتے رہو، یہی عذاب چکھتے رہو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے اب کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ظالم کون ہے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو چھوڑا اور ٹھکرا دیا۔ اس ظالم کے لیے اب کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ تو اس لیے مدد نہیں کر سکیں گے کہ ان کو قدرت نہیں ہوگی، وہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے مدد کرنے کی، اور اللہ اس لیے مدد نہیں کرے گا کہ اللہ تو ان سے ناراض ہے۔ تو جب نہ لوگ مدد کریں گے نہ اللہ مدد کرے گا تو پھر وہاں کون مددگار ہوگا؟ فرمایا ایسے ظالموں کو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز طلبہ، یہ بھیانک اور خوفناک انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ کن کا انجام ہے یہ؟ بولو ذرا زور سے، کن کا انجام ہے؟ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس لیے ساری زندگی یہ بات پلے میں باندھ لو کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے، تاکہ اللہ ہمیں اس خوفناک انجام سے بچائے اور جنت کی وہ بہاریں جو گزشتہ درس میں جس کی جھلکیاں اللہ نے ہمیں دکھائیں، اللہ ہمیں جنت کی وہ بہاریں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت۔